تو یہاں دو چیزیں لکھی ہیں مومنوں کے لیے. ایک تو لکھی ہے مومنوں کے لیے کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب ذکر اللہ وہ کرتے ہیں تو ان کے دل تیزی سے دھڑکتے ہیں. اور دوسری بات لکھی ہے یہ مومنوں کی نشانی بتائی جا رہی ہے کہ انما المؤمنون الذین، کہ مومن لوگ وہ ہیں. کون ہیں؟ وہ ہیں کہ اذا ذکر اللہ، کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل جو ہے وہ مچلتے ہیں، دھڑکتے ہیں. عام تشریح کے مطابق یہ دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ذکر ہے، اور خاص تشریح کے مطابق یہ تجلی کی بات ہے کہ جب تجلی پڑتی ہے تو دل جو ہے نا وہ گھومتا ہے، قلع بازی کھاتا ہے. تو یہاں دو چیزیں لکھی ہیں مومنوں کے لیے. ایک تو لکھی ہے مومنوں کے لیے کہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب ذکر اللہ وہ کرتے ہیں تو ان کے دل تیزی سے دھڑکتے ہیں. اور دوسری بات لکھی ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اور پھر دوسرا یہ لکھا ہے کہ جب ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں نا آیتیں، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اب اس کو جاننا ضروری ہے یہ کون سی تلاوت ہے کہ جب ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہے. آپ نے سنا ہے کسی مولوی سے چلو بھائی آؤ ظاہر شاہ کے اوپر تلاوت کرتے ہیں؟ وہ تو صرف تلاوت کرتے ہیں، کسی کے اوپر کہاں کرتے ہیں؟ کسی کے اوپر تلاوت کرنے کے سے مراد کیا ہے کہ وہ قلب مصطفیٰ جس میں قرآن ہے اس سے رشتہ جڑ گیا تو وہ قرآن کی آوازیں اس کے دل میں بھی آئیں گی. یہ ہے کسی کے اوپر تلاوت کرنا. اچھا پھر دو چیزیں جن کو یہ حاصل ہو گئی، اس کے بعد لکھا ہے کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی طرف سے توکل عطا ہوتا ہے. عام آدمی کو نہیں عطا ہوتا توکل. عام آدمی تو بدگمان ہو کے چلا جاتا ہے، کہتا ہے بھائی اللہ نے تو مدد کی، لاؤ تم 100 پاؤنڈ نکال دو کر لے لینا، ختم ہو گیا ایمان. نہیں، تو غوث پاک کا جب امتحان لینے کے آئے نا خضر علیہ السلام، ایسا غوث پاک کو غصہ تو بتایا ہوگا لیکن بڑے مضبوط ارادے کے. خضر علیہ السلام ان کا امتحان لینے کے لیے آئے اور ان کو کہا کہ بھائی بیٹھو یہاں. اب ظاہر ہے غوث پاک کا جنگل میں اگر یہ آزمائش تھی نا تو ان کو پتہ تو نہیں ہوگا کہ یہ خضر ہے آزمائش کرنے آیا ہے. اگر یہ پتہ ہوتا تو پھر تو بیکار ہو گئی آزمائش. بعد میں مرتبہ کمالیت پر پہنچنے کے بعد تو ساری آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، سب کچھ دکھائی دیتا ہے، لیکن آزمائش کے وقت تو نہیں پتہ ہوگا نا، پھر ورنہ فائدہ کیا آزمائش کا. لیکن آپ دیکھیں ان کا جو عزم ہے، ان کا جو ٹیمپرامنٹ ہے غوث پاک کا، وہ ملاحظہ فرمائیے کہ خضر بھیس بدل کے آیا اور اس نے کہا غوث پاک کو کہ آپ یہاں بیٹھے میں کھانا لے کے آتا ہوں، اور 1 سال تک نہیں آیا. اگر میں آپ کو بولوں ابھی کہ یار میں کھانا لے کے آتا ہوں، اب آپ انتظار نہیں کریں گے، 1 بجے کا سب گھر چلے جائیں گے یا نہیں؟ وہ غوث پاک نے کہا ٹھیک ہے میں انتظار کر رہا ہوں. کہہ دیا میں انتظار کر رہا ہوں تو پھر کرتے رہے. سال گزر گیا، 1 سال بعد پھر آئے. اچھا ہاں بھائی کیا حال ہے؟ ارے یار کھانا تو میں لایا نہیں، چلو میں آتا ہوں لے کے. پھر غائب. اس طرح 3 سال تک غوث پاک کا جو ہے آزمائش، یہ آزمائش ہی تو ہے، بیٹھے ہوئے ہیں. تو توکل قائم انہی کا ہوتا ہے جن کو پتا ہو کہ میری نسبت جڑ گئی ہے، اب اس نے آنا ہی آنا ہے، آج آئے کل آئے پرسوں آئے، آنا ہے. پھر توکل اس کو ہوتا ہے. جس طرح ہمارا جو رزق ہے وہ سرکار کی طرف سے ہے، اب ہم کسی غیر کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے. ہمیں معلوم ہے کہ سرکار کی طرف سے آئے گا تو شکر ادا کریں گے، نہیں آئے گا تو انتظار کریں گے، لیکن کسی اور سے نہیں لیں گے. اس نے کہا ہے بس میں دوں گا، مجھ سے مانگنا. یہ کہنے کے بعد وہ کھلائے یا نہ کھلائے، کھلائے تو شکر کرو، نہ کھلائے تو انتظار کرو، شکوہ نہیں کر سکتے. Amra TV, the place to connect with God.